الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ باب من ضحى بشاة عن اہلہ، سنن ابن ماجہ کا عنوان نمبر 10، گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرنا۔ حدیث نمبر 3147، عطاء بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں تم لوگوں میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دیا کرتا تھا، اس میں سے وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر زیادہ جانور ذبح کرنے لگے تو وہ حال ہو گیا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ جن افراد کا کھانا پینا اور خرچ مشترک ہو، یعنی کہ وہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں، تو ان کی طرف سے ایک بکری قربانی کر دینا کافی ہو جائے گا، یا اونٹ میں ایک حصہ لینا یا گائے میں ایک حصہ لینا کفایت کر جائے گا۔ ہاں اگر وہ ایک سے زیادہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ریاکاری مقصود ہے، فخر مقصود ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر ریاکاری مقصود نہیں، مقابلہ مقصود نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں، فخر مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی مقصود ہے، تو پھر آپ ایک سے زیادہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ہم ایک ہی بکری نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ذبح کر دیا کرتے تھے، ایک پورے گھرانے کی طرف سے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، اب یہ دیکھیے سیدنا ابو ایوب انصاری کے زمانے کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں، اب ہم تو اس سے بہت 1400 سال آگے نکل چکے ہیں، 1400 سال ہم بعد میں ہیں، تو ہمارے ہاں تو کتنا فخر اور کتنی ریاکاری اور کتنا دکھلاوا، کتنا مقابلہ بازی ہمارے اندر آگے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے اندر ریاکاری بہت زیادہ ہے۔ ہم جانور لاتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر لاتے ہیں، ہم جانور ذبح کرتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر کرتے ہیں۔ میں جانور لے کر آؤں گا، دیکھا محلے کے اندر فلاں شخص سے وہ جانور لے کر آیا 1 لاکھ کا، میں لے کر آؤں گا 1.5 لاکھ کا، دوسرا لے کر آئے گا 2 لاکھ کا، تیسرا 2.5 لاکھ کا، چوتھا 5 لاکھ کا، تو اس طرح ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں فخر کرنے کے لیے۔ وہ 1 ذبح کرتا ہے میں 2 ذبح کروں گا، وہ 1 گائے ذبح کرتا ہے میں 2 اونٹ ذبح کرتا ہوں، تو ہم فخر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں اگر ریاکاری اور فخر نہ ہو تو پھر قربانی ایک سے زیادہ کی جا سکتی ہے، اگر فخر ریاکاری ہے تو پھر ایک ہی قربانی انسان کرے، کیوں کہ یہ ایک ہی قربانی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 3148، ابو سریحہ حذیفہ بن اسید سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا، جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے۔ ایک گھر والے ایک بکری یا 2 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے، اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر صحابی رسول کی یعنی مقصود کیا ہے کہ ہم ایک ہی قربانی کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا ہے گھر والوں نے ہمیں مجبور کر دیا، انہوں نے ہمیں زیادہ قربانی کی طرف لگا دیا کہ نہیں اتنی قربانیاں کرو، اتنی قربانیاں کرو، اتنی قربانیاں لے کر آؤ۔ تو کیا ہے اگر ہم ایک بکری کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو اتنا مالدار ہونے کے باوجود صرف ایک بکری اس نے ذبح کی، صرف اس نے ایک حصہ لے لیا، ایک گائے ذبح کی، ایک اونٹ نہر کیا، بس۔ تو آج ہم اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، قربانی کا مقصود گوشت نہیں ہے، قربانی کا مقصود خون بہانا نہیں ہے، قربانی کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے عنوان یہ قائم کیا کہ من ضحى بشاة عن اہلہ، کہ جو بندہ اپنے گھر والوں کی طرف سے اگر ایک قربانی کرتا ہے تو ایک قربانی اس کی ہو جائے گی، قربانی والی سنت اس نے مکمل کر لی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔